وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ یعنی اپنی حاجتوں میں صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ مزید فرماتے ہیں اس آیت میں مصیبت کے وقت نماز کے ساتھ استعانت یعنی مدد چاہنے کی تعلیم فرمائی گئی، کیونکہ وہ عبادت بدنیہ اور نفسانیہ کی جامع ہے، اور اس میں قرب الہی حاصل ہوتا ہے، یعنی نماز میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہم امور کے پیش آنے پر مشغول نماز ہو جاتے تھے، یعنی جب کوئی اہم مسئلہ درپیش آتا، کوئی اہم کام درپیش آتا تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے۔ اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ مومنین صادقین یعنی سچے مسلمانوں کے سوا اوروں پر نماز گراں یعنی بھاری ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں کہ یہاں صلاۃ سے یا تو پنجگانہ یعنی 5 وقت کی نماز مراد ہے، یا خاص نماز یعنی پنجگانہ نمازوں کے ذریعے مدد حاصل کرنا ہر مصیبت کے وقت خاص نمازوں سے، قحط سالی میں نماز استسقاء سے، اور خاص مصیبت کے وقت نماز حاجت وغیرہ سے، چونکہ نماز انسان کو دنیا سے بے خبر کر کے اللہ کی طرف متوجہ کر دیتی ہے، اس لیے اس کی برکت سے دنیا کی مشکلیں دل سے فراموش ہو یعنی بھلا دی جاتی ہیں۔ صاحب تفسیر عزیزی نے اسی جگہ بیان فرمایا کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا اور رات میں کچھ ملاحظہ نہ فرماتے یعنی کچھ نہ کھاتے تھے اور بھوک غلبہ کرتی تھی تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لا کر نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔